جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں الحمدللہ کہ 9 کے بورڈ کے پیپر جاری و ساری ہیں، تو ہم بھی آپ کے لیے کچھ گیس لے کر آئے ہیں ترجمۃ القرآن جماعت ناہم کے، تاکہ بچے ویسے بھی ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں سارا سال، تو تھوڑا بہت یہ گیس ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ سوال آ جائیں۔ امید ہے سارے سوال پچھلی مرتبہ 10 کا بنایا تھا تو اس میں سارے سوال آئے تھے الحمدللہ، تو اس مرتبہ بھی امید ہے کہ 9 کا جو ہم گیس دیں گے اس میں سے ہی سارے سوال آئیں گے اور بچے انشاءاللہ اچھے پوزیشن میں نمبر لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ صورتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ جن کے اندر آیات اور الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ تو یہ صورتیں ہیں سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء، سورۃ الحج، سورۃ الفرقان اور سورۃ الاحقاف۔ یہ چند صورتیں ہیں 9 کے ترجمۃ القرآن میں کہ جن کے اندر الفاظ معنی اور آیات دیے گئے ہیں۔ اب ان صورتوں میں سے آپ نے جو صورتیں تیار کرنی ہیں الفاظ معنی آیات کے طور پر بھی اور لانگ کے طور پر بھی، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لانگ میں بھی وہی صورت آ جاتی ہے کہ جس میں الفاظ معنی اور آیات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے صورت، یہ میں نے نشان لگا دیا، سورۃ طٰہٰ کو تیار کرنا ہے۔ یہ لانگ میں بھی اور اس کے الفاظ معنی بھی آیات بھی سورۃ طٰہٰ۔ تو اب سورۃ طٰہٰ ہم کھول کے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کا گیس دے دیتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ میں یہ دیکھیں اس کے اندر تعارف ہے، آیات 135 ہیں، مضامین ہیں، اور مین پوائنٹ اس میں جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو 3 مراحل ہیں وہ بیان کریں۔ تو یہ آ جائے گا مضامین، تعارف اور علم عملی نکات، اور اس کے علاوہ اس کے جو ہیں الفاظ معنی اور آیات۔ تو یہاں اینڈ میں انہوں نے کم آیات دی ہوتی ہیں، آپ نے یہاں سے یاد کر لینی ہے کہ قال رب اشرح لی صدری، کیا میرے رب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے لیے میرا کام آسان بنا دے اور میرے زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تو یہ آیات ہیں، یہ میں نے نشان لگا دیا یہاں تک، وَلَقَدْ مَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ تک، یہ آپ نے یہ یاد کر لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ الفاظ معنی ہیں، تو الفاظ معنی میں نشان لگا رہا ہوں، یہ احلل کھول دے، نسبحک ہم تیری تسبیح میں، مرۃ اخری ایک مرتبہ اور بھی، لسانی میری زبان، بصیر خوب دیکھنے والا۔ تو یہ چند ایک الفاظ ہیں، تو ان کو بھی دیکھ لینا ہے۔ تو یہ ایک سورۃ طٰہٰ ہوگی کہ ہماری کمپلیٹ۔ دوسری سورت سورۃ الفرقان، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کی الفاظ معنی بھی آیات بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ لانگ میں بھی اکثر ہر سال یہ صورت آتی ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ ہے یہ صورت، تو اس کو بھی دیکھ لینا ہے سورۃ الفرقان کو۔ تو یہ پیج نمبر 61 پہ ہے سورۃ الفرقان، تو اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی آنے کے چانسز ہیں۔ سورۃ الفرقان میں آیات 77 ہے، تعارف آگے، مضامین آگے، اور اس کے اندر علم مملکت، اور یہ حدیث نبوی یہ اکثر پوچھی جاتی ہے۔ اکثر بندوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ سورۃ الفرقان کی حدیث نبوی کون ہے، یہ دھیان سے دیکھ لیں کہ کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دیں گے۔ تو یہ سورۃ الفرقان آ گئی، اور پھر یہ اس کے جو ہیں الفاظ معنی، تو الفاظ معنی میں یہ میں نے نشان لگا دیا ہے یمشون وہ چلتے ہیں، یبیتون وہ رات گزارتے ہیں، صرف دور کرتے ہیں، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، لم یخروا وہ نہیں گر پڑتے، ذریات ہماری اولادیں، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ایک اور مع یہ ساتھ، یہ الفاظ معنی آپ نے تیار کرنے۔ اور اس کی آیات جو ہیں وہی والی آیات ہیں کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات، تو یہاں سے آیات شروع ہوئی ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ رحمان کے بندے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہے۔ تو یہ والی آیات آپ لوگوں نے اینڈ تک یہ تیار کر لیں گے یہاں نظام تک، تو انشاءاللہ اس میں سے یہ لانگ آ جائے گا، اور 7 الفاظ منی آیات۔ اور ایک تیسری صورت ہے سورۃ الاحقاف، یہ اینڈ والی صورت، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں سے بھی سوال ضرور آتے ہیں،
اور یہ بھی الفاظ منی اور آیات والی صورت ہے، تو اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر کے لینا ہے۔ تو یہ صورت احقاف ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 35 آیات اور تعارف آ گیا اور مضامین اس کے آگے مرکزی موضوع مضمون، یعنی اگر یہ آپ بات سمجھیں کہ اگر کہیں مرکزی مضمون کی جگہ پہ اگر خلاصہ بولا ہو تو وہ اس کا مطلب بھی مرکزی مضمون ہی ہوتا ہے۔ اور علمی امن نکات اور یہ حدیث نبوی یہ ضرور یاد کرنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی نے عرض کیا پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ماں کا فرمایا اور چوتھا درجہ باپ کو دیا ہے۔ اور یہ سورۃ الاحقاف اور اس کی جو الفاظ منی آیات، یہ دعائیں اور یہ الفاظ منی، اس میں نشان لگا رہا ہوں، یہ یاد کرنے ہیں۔ قرہن تکلیف سے، حملتو اٹھایا رکھا، امہ اس کی ماں، بالاغا وہ پہنچ گیا، اوزعنی مجھے توفیق دے، یہ اس کے الفاظ منی ہے اور یہ اس کی آیات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ جنت والے اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ آیات ووصینا الانسان کے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا چاہیے۔ تو یہ تو امپورٹنٹ ہوگی وہ والی صورتیں کہ جو لانگ میں بھی آ سکتی ہیں اور الفاظ منی اور آیات والی ہیں۔ باقی وہ صورتیں جن کے شارٹ کوئسچن آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ایک مریم ہے اور ایک نمل ہے اور ایک عنکبوت ہے اور ایک سبا، یاسین اور صاد، تو یہ 5 اور 6 صورتیں ہیں، ان کے آپ نے شارٹ کوئسچن بھی دیکھ لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں سے بھی اس کے شارٹ کوئسچن ضرور آتے ہیں۔ آپ نے ہاں یہ دیکھنا ہے کہ اب شارٹ کوئسچن مثال کے طور پر ہم مریم کھولتے ہیں تو سورت مریم میں آپ کے سامنے یہ آئیں گے شارٹ کوئسچن کہ سورت مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا، آپ کے سامنے ہے کیونکہ اس میں حضرت مریم کا تفصیلی تذکرہ ہے اس وجہ سے۔ اور ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہجرت حبشہ کا سبب کہ مسلمانوں پر ظلم کفار مکہ کا بڑھ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ جن میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، 4 خواتین تھیں اور 11 مرد تھے، ان کی بیوی حضرت عثمان کی رقیہ بھی شامل تھیں۔ تو یہ نبوت کا 5واں سال تھا، یہ ایک شارٹ کوئسچن بن جائے گا۔ اسی طرح سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا، تو یہ آگے آ جائے گا کہ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ واضح طور پر آپ کے سامنے یہ صورت آ گئی، صورت مریم۔ اب اگلی ہماری صورت ہے نشان لندہ صورت النمل، پیج نمبر اس کا 88 ہے۔ تو 88 پیج پہ صورت النمل اور اس کی جو شارٹ کوئسچن ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ نمل کو یہ نام کیوں دیا گیا، مرکزی مضمون، علمی اپنی نکات، اور ان میں جو امپورٹنٹ ہے وہ حضرت سلمان کا ذکر کس طور پر ہے، یعنی کہ ہر صورت میں 3 کوئسچن تو پکے ہیں۔ ایک نمل کو یہ نام کیوں، یعنی کہ صورت کا نام کیوں ہے، وجہ تسمیہ، اس کا مرکزی مضمون اور علمی عملی نکات، تو یہ ہر صورت کے یہ 3 شارٹ پکے ہی ہوتے ہیں اور ایک شارٹ انہوں نے ایک زیادہ دیا ہوتا ہے، جس سے مثال کے طور پر حضرت سلیمان کا ذکر کس طور پر آیا، تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ آپ کے سامنے ہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا شارٹ میں آپ نے بیان کر دینا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت، حکومت و شان و شوکت سے نوازا تھا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے حضرت سلیمان کا ذکر آ گیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے نشان لگایا تھا سورۃ العنکبوت، پیج نمبر 116۔ تو سورۃ العنکبوت جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے شارٹ کوئسچن میں، تو وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے انشاءاللہ، اس میں سے بھی سوال لازمی آتا ہے۔ تو اس میں عنکبوت میں شارٹ کوئسچن میں سے جو پہلا کوئسچن آئے گا وہ یہ ہے کہ عنکبوت کا نام، کہ اس کو نام کیوں دیا گیا، کیونکہ اس میں مکڑی کے جالے کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اور پھر مرکزی مضمون اور اس کے بعد جو ہے علمی عملی نکات، یہ ہر صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے مرکزی مضمون کا، خلاصے کا۔ تو یہ کافروں کے ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ ٹوٹل 69 آیات ہیں اور 41 نمبر پہ
فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسے جیسے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر لینا، اس لیے سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا ہے۔ اور چوتھی سورت جس کو ہم نے نشان زدہ کیا ہے وہ سورۃ السبا ہے، پیج نمبر 152 پہ ہے۔ تو سورۃ السبا آپ نے یہ بھی دیکھ لینی ہے، اس میں شارٹ کوئسچن لازمی آتے ہیں۔ تو وہ سورۃ السبا، اس میں 54 آیات ہیں اور اس کا مرکزی مضمون اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری روش اختیار کی اور کفر شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پرینہ بن کر رہ گئی۔ تو یہ سورت کے مطلب قوم سبا کے بارے میں یہ شارٹ کوئسچن ہے۔ اور جو ہم نے نشان لگایا تھا سورت یاسین، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، 172 پیج پہ ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں نے تیار کر لینی ہے اس کے شارٹ کوئسچن کو بھی۔ یہ سورت یاسین ہے، اس میں باقی تو وہی سوال ہوتے ہیں، 83 آیات ہیں اور وجہ تسمیات کہ سورہ یاسین کا آغاز حروف مقطعات میں سے یاسین سے ہوتا ہے، اسی مناسبت اس کا نام سورہ یاسین رکھا گیا ہے۔ اب اس میں مین جو فضیلت ہے کہ پہلی فضیلت قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا، دوسری فضیلت جو شخص جس کو پڑھتے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تیسری فضیلت کہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، جو اس کو یاسین سورہ ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ صورت اس کے یہ شارٹ ہے، فضیلت علم ابن نکات مضامین، یہ وجہ تسمیہ، یہ وہ ہر ایک صورت کے اندر 3 سوال تو ضروری ہوتے ہیں۔ اب جو آخری صورت جس کو ہم نے نشان لگایا تھا وہ سورۃ صاد ہے۔ تو سورۃ صاد اس میں امپورٹنٹ جو سوال ہے مطلب شارٹ کوئسچن ہے، وہ اس میں بھی ہر ایک میں یہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں مثال کے طور پر اس کے 88 آیات ہیں، کیوں نام دیا گیا؟ کیونکہ حروف مقطعات میں حرف صاد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صاد رکھا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک سوال جو بہت ہی عام ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ صاد کے نازل ہونے کا کیا واقعہ، یہ ہے نا، سورۃ صاد کے نازل ہونے کا مختصر واقعہ بیان کریں۔ یہ اس کو کہہ لیں کہ شان نزول، سورۃ صاد کا شان نزول۔ سوال میں ہی عموماً آتا ہے کہ سورۃ صاد کا شان نزول لکھیں، تو آپ نے یہ والا واقعہ ذہن نشین کر لینا ہے کہ سورۃ صاد کا نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے سردار نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی شکل میں اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے چیزیں رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا، چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہو؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایسا کلمہ کہنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا، یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر۔ یہ تو یہ سورۃ صاد کے یہ واقعہ نزول کا واقعہ ہے، مرکزی مضمون عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ تو یہ آپ کے پاس گیس آ گیا ہے، جو امپورٹنٹ سوال تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ مزید بھی انشاءاللہ دعائیں اللہ پاک سے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور امید ہے انشاءاللہ اسی میں سے ہی سوال آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعائیں اللہ پاک آپ کے جتنے بھی پیپر ہو رہے ہیں تمام میں اچھی پوزیشنیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔